السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان کیسر عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم. اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ایک سیریز چل رہی ہے مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام، جس کی 7 قسطیں ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور ان قسطوں کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. آپ کے علم میں پچھلی قسط میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام جب کوفہ میں پہنچے تو انہوں نے اہل کوفہ نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور 40,000 تک جو ہے انہوں نے بیعت کی حضرت امیر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے حق پر. اور حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام نے خط لکھا اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو کہ بھائی جان آپ تشریف لے آئے، کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن عبید اللہ ابن زیاد کی عیارانہ اور ظالم اور جبر سے جبر اور کوفہ کی بے وفائی سے تنگ آ کر اہل کوفہ نے حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی اور ان کو دھوکہ دیا اور ان کو تنہا چھوڑ دیا. حضرت امیر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. ابن زیاد نے ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گرفتار کیا اور ان کو بھی شہید کر دیا. اس کے بعد حضرت امیر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ایک بی ضعیفہ عورت جس کا نام تاریخ میں آتکا آتا ہے، اس کے قیام پذیر ہوا اور رات آپ ٹھہرے تو اس کا بیٹا جو تھا وہ شرابی بھی تھا اور بدکردار تھا. اس نے انعام اور مال کے لالچ میں محمد بن اشرف الکندی کو بتایا، خبر دی جو کہ ابن زیاد کا سرکردہ آدمی تھا. اس کو خبر دی حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بارے میں. اس نے ابن زیاد کے ساتھی کو ساتھ لے کر دعویٰ بولا اور حملہ کیا اور حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کو للکارا. تو حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام نے جاندار اور بہادری کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور کافی یزیدیوں کو فنار کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,000 تک قتل کیا اور دوسری روایت میں کہ 4,000 بندے. ناکام باجا واپس گیا محمد بن اشرف اور دوبارہ جو ہے ابن زیاد سے مزید لشکر لے کر آیا اور حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ کے ساتھ آپ کو امان دوں گا اور آپ کو کچھ نہیں کہیں گا، آپ اپنا ہتھیار ڈال دیں. تو حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام نے اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا ہتھیار ڈالے. تو ہتھیار ڈال دیے جس کے نتیجے میں محمد بن اشرف الکندی حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کو ابن زیاد کے دربار میں لے گئے. اور جب دربار میں پہنچے تو ابن زیاد نے اللہ کو لعنت کرے اس ذلیل آدمی نے اپنے وعدہ وفا نہ کیا اور دھوکہ دیا اور حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کو دار الامارہ کی چھت پر لے جا کر ظلم کے ساتھ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. تو یوں حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ اہل کوفہ نے بے وفائی کی اور جس کی ان کی بے وفائی اور غداری کی نسبت وجہ سے حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. تو اس طرح پھر ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد کا اہل کوفہ پر تسلط قائم ہو گیا اور ایک بنی امیہ مسلط ہو گئے. تو اس کی خبر حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین علیہ السلام کو راستے میں ایک ارزق شہر تھا اس کے ذریعے موصول ہوئی کہ حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ جو ہے وہ واپس چلے جائیں، آپ کوفہ نہ جائیں کیونکہ کوفہ کی تلواریں جو ہیں وہ یزیدیوں کے ساتھ ہے جبکہ ان کے دل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے خطوط کا ذکر کیا اور ان کو بتایا کہ اہل کوفہ نے مجھے خط لکھ کر بلایا ہے. تو آج کی قسط میں یہیں بیان کرتے ہیں اور اس سے اگلی آواز جو ہے وہ اگلی قسط میں بیان کریں گے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں
اور اگر آپ مجھ کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کاروان کربلا اور صدائے انقلاب کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔